موجودہ صورتحال میں فائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹل از پارٹ آف دا سسٹم. ایز این اپوزیشن آپ موجود ہیں, آپ اسمبلیوں میں موجود ہیں, آپ سینٹ میں موجود ہیں, آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے. موجودہ سینیریو جب آپ ڈرا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, آپ کی گفتگو ہم سنتے ہیں دیگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی, تو وہ ایک کمپلیٹ ڈسٹرسٹ ہے آن دا سسٹم رائٹ ناؤ. تو اس سسٹم میں حکومت کہتی ہے کہ اگر وہ آپ الیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں, آپ اس کی لیجیٹیمیٹی کو کوسچن کرتے ہیں, لیجیٹیمیسی کو, تو پھر وائی آر یو پارٹ آف دیٹ سسٹم؟ آپ تنخواہیں لیتے ہیں, آپ مرات لیتے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. دیکھیں, یہ حکومت جب ہم نے ریزائن کیا تھا تو آپ کو یاد ہے ان کا نیریٹو کیا تھا؟ بھاگ گئے ہیں. جی, ان کو کہیں کہیں کھڑے تو ہو جائیں نا, کچھ شرم تو کر لیں نا, تھوڑی سی حیا تو کر لیں. آج ہم سسٹم کے اندر بیٹھے کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ سسٹم میں ہم نے رہنا ہے, ہم نے سسٹم کے اندر رہ کے فائٹ کرنا ہے, اور یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہم پرامن سیاست کر رہے ہیں. اگر ہم نے پرامن سیاست نہ کرنی تو ہم سسٹم کو چھوڑ دیتے, ہم باہر ہو جاتے. ہم سسٹم میں ہیں, ہم سسٹم میں رہیں گے. خان صاحب کا ریزولو ہے کہ ہم سسٹم میں رہیں گے, لیکن یہ لوگ اب ہم سے مزید نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں لینے جا رہے ہیں. انہوں نے ہمارے لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر کے ڈسکوالیفائی کرنا شروع کر دیا ہے. آج تک انہوں نے ہماری ریزرو سیٹس ہمیں دے دی. اب وہ بھی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے ہمیں خوف ہے اور پورا یقین ہے کہ وہ ہماری سیٹیں بھی لے لیں گے. یہ الیکشنز ابھی سینٹ کے نہیں ہونے دیے انہیں کے پی میں, کیونکہ وہ سیٹیں ہمیں ملنی ہے. مجھے بتائیے کیا کیا میں گنواؤں عیسیٰ صاحب, کیا یہ لوگ, آپ کا میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو ان سے سوال نہیں کرتا؟ ان لوگوں کو یہ جو گندی زبان, غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, خاتون ہے, میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا, کیا یہ ان کو آپ کو بلا کے پوچھنا نہیں چاہیے سر پوچھتے ہیں؟ وی ڈو آسک دیم کوسچنز جب وین ایور دے آر اویلیبل, جس وقت وہ موجود ہوتے ہیں تو ان سے بھی سوالات کی نوعیت لگ بھگ ایسی ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اب آپ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں بھی شاید نہ ملیں, اور جو موجودہ سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں 9 مئی کے مقدمات میں سزاؤں کے بعد ان کی سیٹیں بھی چلے جائیں, اور پھر آپ کو ضمنی انتخابات سے بھی کوئی توقع نہیں کہ وہ صاف اور شفاف ہوں گے. اب آپ پروپوننٹ رہے ہیں, ہمیشہ سے آپ کہتے رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہونا چاہیے, ٹیبل کے اوپر بات ہونی چاہیے, کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے, مذاکرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی جو گزشتہ چند روز میں ٹویٹس آئے ہیں عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر, آئی ایم شیور یو ہیو گون تھرو دیم, اس کے بعد جو میسیجنگ ہو رہی ہے دیٹ کلیئرلی مینس کہ نہ تو کوئی بیک ڈور ہے, نہ کوئی فرنٹ ڈور ہے, نہ کوئی بیک چینل ہے, نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کر چکی ہے جو ہوگا سڑکوں پر ہوگا. عیسیٰ صاحب دیکھیے, میں مذاکرات کا حامی تھا اور ہوں اور ہوں گا. الٹیمیٹلی مذاکرات ہی ہوں گے اور ہو جائیں گے. لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پارلیمنٹ کی اس کی سنوائی نہ ہو, پارلیمنٹ میں اس کے بندوں کو کڈنیپ کر کے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کی جائے, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جس کو آپ پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ دیں, جن کے لوگوں کے اوپر سنائپرز چلائے جائیں, گولیاں چلائی جائیں, مارا جائے, اور پھر ہر درمی یہ شو کی جائے کہ جی کوئی نہیں مارا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جہاں عدلیہ کو جہاں 26ویں آئینی ترمیم کے نظر کیا جائے اور کوئی سنوائی نہ ہو, بلیٹنٹلی جو جج صاحبان جو ہے وہ حکومتی نوکران کے طور کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوں. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس سے سیاسی احتجاج, پرامن سیاسی احتجاج کا حق جو ہے وہ چھین لیا جائے. ایک ایسی سیاسی پارٹی جس کے لوگوں کو درجنوں بلکہ ہنڈریڈس میں آپ جیلوں میں ڈال دیں, ملٹری کورٹس میں بھیج دیں, اور پھر بے جا سزائیں ان کو سنائی جائے. آپ مجھے بتائیے, آپ بھی شاید مجھ سے بھی بہت زیادہ جانتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ کیا وہ بیٹھ جائے گھر میں اور کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ لوٹیں ملک کو, آپ ڈبوئیں ملک کو, جو چاہے مرضی کریں؟ یا وہ پولیٹیکل پارٹی کی اسٹریٹجی کے اوپر آپ یہ سب کچھ جو میں نے عرض کیا ہے نا, پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حقائق پر مبنی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی میں نے غلط بات نہیں کی ہے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے سیاست کی فسطائیت, ظلم اور جبر کا یہ عالم ہو کہ ہم لوگ سانس نہ لے سکیں, تو وہ کیا کرے پولیٹیکل پارٹی؟ آپ بتائیے, آپ مجھے بتائیے. حکومت سے بات کرتے ہیں, اداروں کی طرف سے جو موقف آتا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ اپنے سیاست کرنے کی بجائے, حکومت پر حملہ آور ہونے کے بجائے, حکومت سے لڑنے کے بجائے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ریاست پر حملہ آور ہیں, آپ اداروں پر حملہ آور ہیں.
ہم کیوں ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے؟ کہاں ہم نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے؟ جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کیا یہ لوگ لانگ مارچ لے کے نہیں آئے تھے؟ پیپلز پارٹی، PMLN، JUI، اور ہمارا ری ایکشن کیا تھا اس کے اوپر؟ ہمارا رسپانس کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا آئیے جی آپ احتجاج کیجئے، یہ آپ کا حق ہے. یہ ہمارا کانٹیکٹ تھا. آج جب ہم پیسفل احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر گولیاں برسائی جاتی. فرق دیکھیں نا جی آپ کتنا ہے. اس کے بعد بات چلتی ہے آگے بات چلے گی. میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے عیسیٰ صاحب کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے حق کے احتجاج جو ہے وہ چھین لیا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر سنوائی چھین لی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے عدلیہ میں انصاف چھین لیا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، مقدمات قائم کیے گئے. تو وہ پولیٹیکل پارٹی مجھے بتائیے کہ وہ اس کے پاس کیا آپشنز ہیں. میں تو چاہوں گا کہ آپ سوچوں. الٹیمیٹلی میں پھر ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ہاں الٹیمیٹلی آپ نے مذاکرات کرنے ہی کرنے ہیں اور وہ ہوئیں گے، لازمی ہوں گے. لیکن یہ سارا کچھ جو فضائیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کیا یہ پاکستان کی نیک نامی ہے؟ یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئین کی نیک نامی ہے؟ یا یہ چند چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے لیے کیا جا رہا ہے جنہوں نے پچھلے 35-40 سال میں ملک کو لوٹا ہے اور ان کو پھر اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ ملک کو اور لوٹیں اور تباہ حکومت کریں؟ کے لوگ ہیں، آپ کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اب یہ بات کہتے ہیں کہ شاید 10 مئی کے بعد حکومت کو اب کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے، یا ریاستی اداروں کو کیا پڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ٹو بی ویری پریسائز کیا پڑی ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں. آپ کے پاس کون سے کارڈز ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات جو ملک میں یونٹی جو ہمارے فیکٹر کی وجہ سے قائم ہوئی ہے، یہ 4 دنوں میں جب کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کانفلکٹ جاری تھی، آپ نے ہمارا کانٹیکٹ دیکھا ہوگا، آپ نے ہمارے سوشل میڈیا کا کانٹیکٹ دیکھا ہوگا. ایک اس کو آرکسٹریٹ کیا جا رہا ہے. اب ملک میں بیسیکلی گراس روٹس کے اوپر وہ یونٹی موجود نہیں ہے، اور وہ یونٹی صرف اور صرف خان صاحب اور PTI کے ساتھ آ سکتی ہے، ان کے بغیر نہیں آ سکتی. اور دوسری بات ہے کہ جمہوری قدروں میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک سیاسی قوت کو ایلیمنیٹ کریں اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس آئین میں ہے؟ کس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کس پارلیمنٹ نے یہ ڈرافٹ کیا؟ آپ جو چاہیں کریں، آپ مادر پدر آزاد، آپ گالیاں دیں، آپ گندی زبان استعمال کریں، آپ ڈگنگ کریں، آپ سٹفنگ کریں، آپ پولیس کو بلائیں، آپ پولنگ سٹیشنز کے اوپر قبضہ کریں. ایک شکوہ آپ کا ہے، آپ کو سب جائز ہے، یہ سب کچھ جائز ہے. عمران خان صاحب کا آپ کا ایک شکوہ تو ہے حکومت کے ساتھ کہ حکومت یہ کر رہی ہے، پھر ایک شکوہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے تمام عہدیداران کو پیغام ہے کہ جس میں بھی دباؤ برداشت کرنے کی قوت نہیں وہ عہدے سے الگ ہو جائے، اپنی جگہ ان کو موقع دے جو پریشر برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ٹاپ ڈیسیجن میکرز یا پارٹی عہدیداروں کی بات ہو رہی ہے، وہ کسی ضلعی سطح کے کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کر رہے، کم از کم صوبائی صدر کی بات کر رہے ہوں گے، کم از کم وہ چیئرمین اور سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری اطلاعات ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. دیکھیے، جب اس پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ حقائق جب عوام کے سامنے آئیں گے، اور لیٹ می ایشور یو عیسیٰ صاحب، میں خود بھی لکھتا ہوں، میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں، یہ حقائق قوم کے سامنے آئیں گے. اب اس وقت آپ جانیے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کی بیسس کے اوپر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. جہاں تک خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی خاص شخص کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے، یا کوئی خاص شخص ان کا اس گفتگو کا ٹارگٹ تھا، نہیں. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب جب کہ وہ ایک احتجاج کی طرف بڑھ رہے ہیں تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ اس میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گے جو کہ کمیٹڈ ہیں نظریے کے ساتھ. نہیں، میں یہ مان لیتا کہ یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، یہ چند اسپیسیفک لوگوں کے متعلق نہیں ہے، لیکن اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو عمران خان صاحب جیل سے کہتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد ملک گیر احتجاج ہوگا. وہ احتجاج نہیں ہوتا اور اس کے بعد یہ بیان آتا ہے خان صاحب کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ he has a trust issue with the current leadership outside jail. دیکھیے، عید کے بعد کا احتجاج جو ہے، 2-3 باتیں ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. میں رمضان والی عید کی بات کر رہا ہوں، میں سمجھ گیا، آپ عید الفطر کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میرے خیال میں آپ کے پچھلے پروگرامز میں بھی ہائی لائٹ کر چکا ہوں، کہ آپ خان صاحب کو ہمیں ملنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو خان صاحب سے آپ نے دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ خان صاحب کو کون لوگ ملتے ہیں؟ خان صاحب کی فیملی ملتی ہے، وہ بھی بہت لمیٹڈ اب ہو گیا، ہر ویک پہ نہیں ملنے دیتے. اور چند وکلا ملتے ہیں.
وہ بھی ان کی پسند کے, ہماری پسند کے نہیں, حکومت کی پسند کے, جو ہم جن کے نام بھیجتے ہیں وہ. تو خان صاحب کے ساتھ تو ورچولی انٹریکشن رہا ہی نہیں ہے. میرا 36 ہفتوں سے ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی. باقی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات تقریباً 30 ہفتوں سے نہیں ہو پائی. اب لاسٹ ویکینڈ کے اوپر, اس سے پچھلے ویکینڈ کے اوپر بھی میں ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا, نہیں ہونے دی. اب کیا خوف ہے, مطلب کیا یہ ایک جو قیدی ہے اس کا یہ حق نہیں ہے؟ باقی قیدیوں کو حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے لوگوں سے, جن لوگوں سے ملنا ہے انہوں نے وہ ملے؟ بالکل دیا جاتا ہے. تو خان صاحب سے یہ حق کیوں چھینا گیا ہے؟